Welcome to my channel, Pyara-Deen. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایک قاعدہ بنیادی یاد رکھو کہ ہر زمانے کے ایمان والوں کے ایمان کا مقابلہ براہ راست صحابہ کے ایمان سے ہے۔ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے۔ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں۔ اگر مومن اپنے ایمان کا موازنہ اور مقابلہ کافر سے کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا سبب ہوگا ایمان سے غافل ہونے کا۔ یہ کافر ایمان سے خالی ہے، آپ کافر سے اپنے ایمان کا مقابلہ کریں، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہو۔ آپ غور کیجئے، کوئی بادشاہ اپنی مالیت کا مقابلہ کسی فقیر سے کرے، یا کوئی پہلوان اپنی جسمانی طاقت کا مقابلہ کسی بیمار سے کرے، تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور اس کو حماقت کہا جائے گا کہ آپ بادشاہ ہو کر ایک فقیر سے اپنی مالیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ کسی بادشاہ سے اپنے مال کا مقابلہ کریں، کسی بادشاہ سے اپنی فوج کا مقابلہ کریں، تب تو کہا جائے گا کہ آپ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقابلہ کسی فقیر سے ہے تو ایسی بادشاہت میں کیا قوت اور کیا مالیت جس کا مقابلہ کسی فقیر سے ہو۔ میں تو بے تکلف عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان اس بات سے مطمئن ہے کہ کافر کے پاس ایمان ہی میرے پاس ایمان ہے، تو یہ اس نے خدا نہ کرے ناقص ایمان پر قناعت نہ کر لے۔ عجیب بات لکھی علماء نے، علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے، اگر کوئی مسلمان کسی زمانے میں یہ کہہ دے کہ میرا ایمان فلاں بزرگ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، اور میرا ایمان فلاں ولی کی طرح کیسے، یا میرا ایمان فلاں قطب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، یا میرا ایمان اس بڑے صوفیہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میرے لیے تو جتنا ایمان ہے اتنا ہی کافی ہے، باقی میرا ایمان اور ایک شیخ کا ایمان، میرا ایمان اور میرے پیر صاحب کا ایمان، میرا ایمان یا کسی بڑے صوفی کا یا کسی بڑے متقی ولی کا ایمان، میرا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی وہ ناقص ایمان سے مطمئن ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ آپ سوچیے، اس کو علماء نے ناقص ایمان پر قناعت کرنے والا اور ناقص ایمان سے راضی ہونے والا لکھا ہے، جو یہ کہہ دے کہ میرا ایمان صوفیہ جیسے ایمان کیسا ہو سکتا ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے رکھتا ہوں، قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ آمین کما آمن الناس۔ اس نے ایمان کا معیار ایسا متعین کر دیا ہے کہ جو شخص اس سے کم درجے کے ایمان پر راضی ہو وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ کہ میں بے تکلف واقف کرتا ہوں، ناقص عبادت، ناقص روزہ، ناقص حج، جس طرح یہ ساری عبادتیں اپنے نقصان کی وجہ سے ناقص کہلائیں گی، ایسے ہی میں بے تکلف واقف کرتا ہوں کہ اگر ایمان کی تمام علامتیں مومن نہیں پائی جاتی، اگر 100% ایمان کی علامتیں مومن نہیں پائی جاتی تو اس مومن کا ایمان ناقص ہے۔ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس لیے بالکل بنیادی بات ہے کہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پیش کرو۔ اپنے ایمان کو ہر زمانے کے لوگ صحابہ کے ایمان پر اپنے ایمان کو پیش کریں۔ سب کا اتفاق ہے کہ ناز سے صحابہ اکرام مراد، ناز سے صحابہ اکرام مراد۔ جب کہا جاتا تھا لوگوں سے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تو یہ کہا کرتے تھے کیا ہم انہیں حقوق کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ
ایمان صحابہ اصل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان صحابہ کی طرح کہاں ہو سکتا ہے، تب میں سوال کرتا ہوں تو پھر سب کو صحابہ کی طرح ایمان لینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ نے ایسے امر کا کیوں مکلف کیا جس کے کرنے کی طاقت نہ ہو؟ اللہ نے ایسے امر کا کیوں مکلف کیا ہے جس کے کرنے کی طاقت نہ ہو؟ میں سے بہت آسان بات عرض کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو صحابہ پر پیش کرو۔ جس شخص کی زندگی عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں، اور اپنے ساتھ سر سے لے کے پیر تک اپنے حلیے میں اور تمام ضروریات زندگی میں جس کی زندگی صحابہ کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کا ایمان ناقص ہے۔ بے تکلم عرض کرتا ہوں، کمال عبادت کمال ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کمال عبادت کمال ایمان کی علامت ہرگز نہیں۔ کمال عبادت کمال ایمان کی ہرگز علامت نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، ذکر کرتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ پر ادا کرتا ہو، یہ اس کے کمال ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا نہ ماننا آپ کی بے وقوفی کی علامت ہے۔ میں بالکل بے تکلف رکھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا معاشرہ اور اس کا حلیہ صحابہ کے حلیہ کے مطابق نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کا ایمان پکی بات، ایمان ناقص۔ اس لیے کہ ایمان فرائض کے ادا کرنے اور دل سے عقیدہ اسلام، دل سے آدمی کا اقرار کر لے، ایمان یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ایمان اسلام کے سارے احکام میں، میں عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید سے لے کر ایک آدمی کے حلیے تک، اس کے لباس تک، ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر اس کے سر سے لے کر پیر تک، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سر کا بال کھینچ کے دیکھیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کا تعلق اس بال سے بھی ہے۔ آپ کے پیر کا ناخن ٹوٹ جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ اس میں روح کے ہونے کی علامت ہے۔ میں صاحب سے بات کرتا ہوں کہ اگر مسلمان کسی بھی لائن کے کا حکم یا کسی بھی ضرورت کی لائن کی سنت کو چھوڑ دے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا دین ناقص ہے، اور ناقص دین ناقص ایمان کی علامت ہے۔ ناقص دین ناقص ایمان کی علامت۔ اس لیے بنیادی بات کہ ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کیا جائے، اور یہ ہمیں معلوم ہوگا اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ صحابہ نے تو آپ سے ایمان سیکھنے کے لیے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کسی نے کہا من ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جانے کو دونوں میں۔ صرف اتنی بات پر اگر مسلمان غور کر لے کہ آیا اس کو نیکی سے خوشی، گناہ سے غم ہوتا ہے یا نہیں۔ صاف روایت ہے، جس آدمی کو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر غم نہ ہو، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس چیز کا کیا جواب دیں گے؟ سوچیے آپ، اس حدیث کا کیا جواب ہے مسلمان کے پاس
کہ جس آدمی کا گناہ کو دیکھ کر دل متاثر نہیں ہوتا اس کے دل ایمان کا ذرہ بھی نہیں. اس طریقے کا جواب آپ کے پاس. اور سوچیے جو مسلمان گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور دل سے وہ اس گناہ کو دیکھ کر اس کا دل متاثر نہ ہو اور اس سے دل سے اس گناہ کو دیکھ کر غم نہ ہو، علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کا ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. ذائقہ ختم ہو چکا ہے. آپ حقیقت کی بات کریں. صحابی نے سوال کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فضل مومن، جب تجھے نیکی اندر سے خوش کرے اور گناہ تجھے اندر سے غمگین کرے تو یہ تیرے مومن کی علامت ہے. اس روایت کو آگے غور کر لیں. حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ گناہ کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا جسم اور جسم کے اندر روح یہ ایک پنجرے اور پرندے کی طرح ہے. ایک پنجرے اور بڑی بیان سے مثال عرض کر رہا ہوں. فرماتے تھے کہ انسان کا جسم اور اس میں روح یہ ایک پرندے اور پنجرے کی طرح ہے. جب قفس ہوتا ہے اس میں ایک پرندہ ہوتا ہے. اگر اس پرندے کو اس کی غذا دی جائے وقت پر تو یہ اپنے پنجرے میں خوش رہتا ہے اور صحت یاب رہتا ہے. اور اگر اس کو غذا نہ دی جائے وقت پر تو یہ پرندہ اپنے آپ کو اس پنجرے میں وہ بے چین ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے چین ہو کر جان بھی دے دیتا ہے اور اس کی جان ہلاک ہو جاتی ہے اگر اس کو وقت پر اس کو دانا نہ دیا جائے. بہت آسان مثال ہے. انسان کے جسم میں روح وہ اس قفس کی طرح ہے، اس پرندے کی طرح ہے جو پرندہ کسی پنجرے کے اندر ہو. اگر اس روح کے تقاضے پورے نہ کیے گئے اور روح کو غذا نہ ملی، روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان سے اپنی تقویت کے اور اپنی قوت کے اور اپنی غذا کا سارا سامان لائی. اس کو سچائی چاہیے، اس کو تلاوت چاہیے، اس کو ذکر چاہیے، اس کو عبادت چاہیے، اس کو حیا چاہیے. جتنی بھی احکام کی لائن کی چیزیں ہیں یہ سب کی سب روح کی وہ غذا ہے جو آسمان سے روح کے لیے ساتھ آئی ہے. انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے. اس جسم کی ساری قوت کی چیزیں مٹی سے ملیں گی. اسے لوہا چاہیے، اس کو چونا چاہیے، اس کو تانبا چاہیے، اس کے جسم کو پانی چاہیے، اس کے جسم کو غذائیں چاہیے. وہ ساری غذائیں زمین سے نکلتی ہیں جس سے انسان کا جسم بنا ہے اور وہ ساری غذائیں روح کی آسمان سے آئی ہیں. یہ روح آسمان سے آئی ہے، اپنی غذا کا سامان وہاں سے لائی. جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو پھر رفتہ رفتہ روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور جسم کے تقاضے روح پر غالب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی روح کافر کی طرح سڑ جاتی ہے. ان کی روح کافر کو سڑی ہوئی ہے. کافر کو مردہ کہا گیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی روح اس قابل نہیں ہے کہ وہ عبادات کے جو احکام جسم پر آئے ہیں روح اس کو پورا کر دے. روح اس قابل نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ ان کے جسم کے اثرات ان کے روح پر پڑتے ہیں. جنہیں ہم نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے. آپ صاحب نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمہارے نیکی یہ خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جانے پہ تو مومن ہے.
کہیں سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان تو اخلاص کو کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اخلاص کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں اور اطاعت کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں، اطاعت کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں، اخلاص کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں۔ اخلاص کو مستقل ایمان کہا ہے۔ صاحب نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا کہ کلمہ کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ یہ حرام سے روکے۔ تو بہت سی روایتوں کے اندر صحابہ نے آپ سے سوال کیا، بہت سی روایتوں میں صحابہ نے آپ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہ جان لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور وہ سوال پر صحیح جواب بھی دے دے، تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کو جاننا ایمان نہیں ہے۔ صاف لکھا ہے علماء نے کہ کوئی آدمی اگر ایمان کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اچھی طرح جان لے اور اسے سوال کیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کو بیان کر دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ دیکھیں ایمان کی تعریف، ایمان کی تعریف الفاظ سے نہیں ہوتی، ایمان کی تعریف الفاظ سے نہیں ہوتی، ایمان کی تعریف تو احکام عملی دین سے ہوتی ہے۔ ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے، ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے۔ آپ مدارس میں پڑھ لیجئے ایمان کی بحث اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً، آپ اس کے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا۔ میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے ان سے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں اور اس کے مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف اب الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کہیں لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کہیں بیان کیا ہو صحابہ نے ایمان کے، کہیں ثابت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا، عملی طور پر ایمان سکھلایا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا، نہ تقریری امتحان ہوتا تھا نہ تحریری ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے، اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری یا تحریری امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں۔ میں آپ کو بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں، میں اور آپ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے، حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ میری بات پر توجہ دیں گے، میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں۔ ہم میں ہر شخص
وہ ایمان کو لکھ کر یا بیان کر کے یا سمجھ کر اس بات سے مطمئن ہے کہ میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے، پہلے میں لکھا ہے ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کبھی بھی اسی طرح لکھا، ایمان کو جاننا ایمان نہیں۔ یہ ایمان کی معلومات کو ہو یا ایمان کا علم کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ایمان نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کا امتحان کیسے لیا؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ سونے والا آدمی اس حالت پر ہوتا ہے کہ اس کا سننا، اس کا سمجھنا، یہ سب کچھ اس پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ اگر آدمی سو کر اٹھتا ہے نیند سے تو آخر میں دماغ جاگتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، لیکن دماغ نہیں کھلتا سو کر اٹھنے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیند سے اٹھایا اور پہلا سوال کیا کہ بس بات ہے حال کس آدمی صبح کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت اس کے کمال کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تم دلیل پیش کرو، تم دلیل پیش کرو اس کی کہ تم صبح کر رہے ہو ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ انہوں نے باتیں شروع کی ہے، وہ توحید سے، رسالت سے، جنت دوزخ کے وجود سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے نہیں۔ انہوں نے اپنا جواب جو شروع کیا ہے ایمان کے بارے میں، انہوں نے بات یاد شروع کی ہے، یا رسول اللہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ رات گزرتی ہے قیام میں، رات گزرتی ہے، رات گزرتی ہے قیام میں، دن گزرتا ہے صیام میں، روزے میں، اور میں نے اپنا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا۔ یہاں سے بات شروع کی، یہ آخر میں فرمایا کہ جنت دوزخ کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، لیکن پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے پھیر لیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ رات گزرتی ہے قیام میں، دن گزرتا ہے روزے میں۔ انہوں نے اپنے ایمان کے سوال کا جواب عمل سے دیا ہے، ایمان کے سوال کا جواب عمل سے دیا ہے۔ اس پر ایمان کی کوئی بحث نہیں ہوئی۔ آج تو ایمان پر اتنی بحث ہے کہ لوگ اسے پڑھ کے پڑھا کے یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، اس کا ایمان کی بحث ہے کہ اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں۔ ایمان کا تعلق تو عملی زندگی سے ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ آپ بتائیے آپ کے معمولات کیا ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے معاملات بیان کیا۔ آپ نے فرمایا عرفت فالزم، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ جس آدمی کو دنیا میں جنت اور دوزخ نظر آتی ہو، اور جس کو میدان حشر ایسا اس کے سامنے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ عرش لایا جا رہا ہے اور میرے سامنے یہ منظر ہے کہ لوگوں کے اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایمان کا کمال کو آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں، آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا عرفت فالزم، معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، تم اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا، اس لیے کہ ایمان اتنا جلدی نکلتا ہے مومن کے اندر سے، جتنا جلدی کسی بھگوڑے اونٹ کی رسی کھول دی جائے، اپنی جگہ سے وہ غائب ہو جائے، یا کرتا گلے سے اتار نکال دیا جائے، جسم سے الگ کر دیا جائے، اتنا جلدی ایمان اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو میں عرفت فالزم،
تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمع رہنا، ایمان بہت جلدی مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ شاید اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس زمانے میں اس سے زیادہ غفلت کسی اور چیز سے نہیں ہے، کیونکہ ایمان سب سے غافل ہے۔ وہاں صحابی کو ایسے ایمان سے غافل رہنے سے جو کرنا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو غافل مت ہو جانا، یہ تم اگر غافل ہو گئے اس سے، جو صحابی جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو یہ نکل جائے گا، لہذا اس پر جمع رہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس بات پر غور کریں، تو میں عارف کا فلزم معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمع رہنا۔ ادھر آپ غور کریں، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، بہت سی روایتیں ہیں جس میں آپ نے صحابہ ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، تو صحابہ نے ایمان کا سوال ایمان کا تھا، جواب دیا ہے اعمال کے بارے میں۔ حضرت حیات الصحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اس کا کمال ہے، ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال۔ اس پر ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 7 آدمیوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اصول یہ تھا بنیادی کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اور جن کو آپ دعوت دیں ان کو آپ ان کے ماحول سے نکال کر لائیں، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے، اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سارے وظائف، ساری معمولات، اور میں کہتا ہوں کوئی ایسا ولی ہو دنیا میں جس سے اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اس سے اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، میں آپ سے بہت ضروری بات کرتا ہوں، ایسا شخص جس سے اس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اور ایسا شخص جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی سنت کو نہ چھوڑتا ہو۔ اللہ کی قسم 100 بار قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص خیر امت میں شامل نہیں۔ آپ میری بات پر توجہ دیں گے، آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ ایسا ولی کامل اور ایسا متقی جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، یہ آدمی انتہائی پرہیزگار اور دیندار ہونے کے باوجود اگر یہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو اس آدمی کا خیر امت میں شمار نہیں ہوگا۔ آپ سنیے تو میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں، اور غلو ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں جو بیچارے حقیقت سے نا آشنا اور ناواقف ہوتے ہیں، انہیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، اگر اللہ فرماتے انتم خیر امت پھر تو ہم اپنے انفرادی اعمال کی وجہ سے خیر امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارے خیر امت ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم بھلائی کا کام کرتے ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تمہارے خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو
اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ایک آدمی کے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر دوسروں کو دعوت دیں۔ یہ تو حضرت عمر کا قول میں نے عرض کر دیا، یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ یہ امت اپنی ذات سے نیک اعمال کر کے خیر میں شامل نہیں ہو سکتی جب تک دوسروں کو دعوت نہ دے۔ دوسرا قول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم لوگوں تک دین کی بات پہنچا دو۔ یہ تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم لوگوں تک دین کی بات پہنچا دو۔ وہ کہتے ہیں خیر امت ہونے کے لیے لازم ہے یہ کہ تم لوگوں کو ان کے برے ماحول سے نکال کر انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ۔ بالکل یہ صاف ابو ہریرہ کا قول ایسا نقل کیا کرتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالو۔ بہرحال جماعت آپ نے بھیجی ایک علاقے میں، ایک علاقے میں آپ نے جماعت بھیجی، ان لوگوں نے جا کر وہاں محنت کی اور 7 آدمیوں کی تشکیل کی ہے۔ یہ ہمارے یہاں میں صاف طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور دین کی بات پہنچا کر آ جائیں، یا آپ بیٹھے بیٹھے اخبار رسائل سے دینی باتیں نشر کر کے سمجھیں کہ ہم نے دعوت کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اس سے کسی درجے میں دین کی بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، لیکن میں آپ سے بالکل بے تکلف کہتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، اس سے تعلیم اور دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نشر و اشاعت سے دعوت اور تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ نشر و اشاعت سے دعوت اور تعلیم، 2 چیزیں میں کہہ رہا ہوں، دعوت اور تعلیم یہ 2 نماز کی طرح بدنی فریضے ہیں۔ دعوت اور تعلیم کا فریضہ اخبار رسائل سے، نشر و اشاعت سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ دعوت اور تعلیم بدنی فریضہ ہے، بدنی فریضہ ہے جس کے لیے اپنے بدن کا استعمال شرط ہے نماز کی طرح۔ دعوت اور تعلیم یہ بدنی فریضہ ہے جو معلم اور متعلم کے درمیان ایک اجتماع کا اور ایک صحبت کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر صحبت نہیں ہے تو آپ تعلیم نہیں دے سکتے، آپ رواجی طریقے جتنے چاہے آپ چلا لیں۔ میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس سے تعلیم کا فریضہ ادا ہوگا، نہ اس سے تعلیم کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس سے عمل کی کوئی استعداد پیدا ہوگی، اس سے سوائے دینی معلومات کے اور اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صاف صاف آپ کو اختلاف ہے تو آپ جانیں، ورنہ میں جو حقیقت ہے مجھے عرض کر دی۔ جتنے آلات اور ذرائع زمانے میں تعلیم کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ صاف صاف آپ مانیے نا، اس سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، پکی بات۔ عبداللہ بن عمر کو کسی نے خط میں یہ لکھ دیا کہ آپ مجھے علم کی بات لکھ کر بھیجیں۔ وہ اپنے زمانے کے انتہائی متقی اور گہرا علم رکھنے والے تھے عبداللہ بن عمر۔ ان کا جواب یہ لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا جواب ہے اس آدمی کو جس نے کئی بہت کا خط لکھا تھا عبداللہ بن عمر کو کہ آپ مجھے کو علم لکھ کر بھیجیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، آپ اپنے ماحول سے نکلیے، یہاں آئیے علماء کے حلقوں میں اور علماء کی صحبت میں آ کر علم حاصل کیجیے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں۔ بے شمار واقعات، بے شمار صحابہ کے اقوال مل جائیں گے جس سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں۔
لیے کہ جو آدمی علم کے لیے قدم نہ اٹھائے، جو آدمی علم کے لیے قدم نہ اٹھائے، یہ اس کے اندر استغنا اور تکبر کی علامت. جو آدمی علم کے لیے قدم نہ اٹھائے یہ اس میں استغنا اور تکبر کی علامت ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں روایت کہ اگر کوئی آدمی ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو آسمان کے فرشتوں سے لے کر سمندر کی تہہ میں جو مچھلیاں چھپی ہوئی ہیں وہ تک متاثر ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دعا مشغول ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھایا ہے. اب تو فلموں کی صحبت ہے اور آلات فلم کی صحبت ہے جس سے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب تو لوگ علم گناہ کے راستے سے اور علم حرام راستے سے اور علم گناہ کے راستے سے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسے میں نے عرض کر دیا صاف طور پر کہ نشر و اشاعت سے، آلات و ذرائع سے اللہ کی قسم تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس پر اصرار ہے تو آپ کو ایک خلاف سنت عمل پر اصرار ہے. سب اگر آپ کو اس پر اصرار ہے تو آپ کو خلاف سنت طریقے پر اصرار ہے. اگر آپ مصر ہیں اس پر کہ یہ بھی طریقہ ہے تو آپ تعلیم میں سنت کا متبادل پیش کر رہے ہیں. اور سنت کا متبادل سارے علماء، فقہاء، محدثین، ساری دنیا کے مجتہدین، اللہ کی قسم کسی کے پاس قیامت تک بھی سنت کا کوئی متبادل کسی کے پاس نہیں. سنت کے متبادل ہمیشہ یہ رواج رہے گا، یہ سنت کے متبادل بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا سنت کا متبادل یہود و نصارہ کے طریقے ہوں گے. صاف صاف بات ہے. آپ اگرچہ وہ طریقے جائز کیوں نہ ہوں تبھی وہ طریقے یہود و نصارہ کے طریقے ہوں گے. اگرچہ جائز کیوں نہ ہوں، صاف وہ طریقے جائز کیوں نہ ہوں تب بھی وہ یہود و نصارہ کے طریقے ہوں گے جو سنت کی جگہ لے لیں گے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جس لائن کی سنت کو چھوڑ دو گے وہ عمل یہود و نصارہ کے طریقے پر چلا جائے گا جس لائن کی تم سنت چھوڑ. میں نے اتنی بات اس پر عرض کر دی ہے. یہ دور نبوت میں جو کام ہوا ہے وہ کام یہ نہیں ہوا کہ آپ جائیے اور دین کی بات سمجھا کر آ جائیے. وہ کام یہ ہوا کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لائیں. وہاں کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لائیں. یہ میں آپ کو اصل چیز بتا رہا ہوں کہ نبوت کا طریقہ تعلیم اور طریقہ تربیت کیا تھا. یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لائے بغیر آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. وہ تو اس بات کو اتنی قوت سے کہتے ہیں. آج کل اگر کوئی بات قوت سے کہی جاتی ہے تو لوگ اسے غلو کا اس پر ٹھپا لگا دیتے ہیں اور ایسی بات کرنے والے کو غلو سے متہم کر دیتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ آپ کے زمانے میں غلو اسے کہا جاتا ہے کوئی بات لوگوں کی سطح سے اونچی ہوتی ہے تو لوگ اسے غلو کہنے لگتے ہیں. تم علماء سے کہہ رہا ہو غلو ہو جائے. جن لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی سطح نہیں ہوتی ان کو ہر زمانے میں صحابہ کی باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں. بیچارے رواجی دھندوں میں اور جو ہے آلات اور ذرائع کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس نظام کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کو صحابہ کے زمانے کی باتیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو اس زمانے کی بات تھی جب اس کی استعداد تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ جو لوگ اپنے ماحول سے نہیں نکلتے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں قید کر کے لاؤ. سوچیے آپ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. وہ کافر جس پر اسلام کا اجبار نہیں ہے، جس کو
اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. تو کیا جب اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں اسے کسی طرح جہنم سے بچاؤ، اگر نہیں آتا تو قید کر کے لے آؤ. میں کہتا ہوں ایک نہیں ایسے متعدد واقعات ہیں، ایک نہیں ایسے متعدد واقعات ہیں کہ جس میں میدان میں مقابلے پر آنے والوں کو اس لیے نہیں قید کیا جاتا تھا کہ ان کو ستایا جائے یا ان سے بدلہ لیا جائے یا ان کو ستا کر مجبور کیا جائے کہ یہ حق کو قبول کر لیں، بلکہ قرآن میں بھی یہی ہے اور صحابہ کی سیرت میں بھی یہی ہے کہ ایسے ضدی اور مقابل لوگوں کو میدان سے اٹھا کر اپنے ماحول میں لایا جاتا تھا دو کاموں کے لیے. ایک تو یہ ہمارے اخلاق دیکھ لیں، اور دوسرا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمارے ماحول میں آ کر قرآن سن لیں. مقابلے پر آنے والے کفار کو میدان قتال سے صحابہ قید کر کے لاتے تھے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو مسلمانوں کو ان کے ماحول سے اٹھا کر ان کے ماحول میں لانے کا اشکال ہے. آپ کو تو اس پہ اشکال ہے، آپ کو تو اس پر اشکال ہے کہ نکالنا کیا ضروری ہے. اور مجھے آپ کی اس رائے پر حیرت ہوتی ہے جب میں سیرت میں اور احادیث میں غور کرتا ہوں تو مجھے آپ کے اشکال پر، آپ کی کم فہمی پر تعجب ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ دیں. جب آپ کو اشکال ہوتا ہے کہ نکالا کیوں جاتا ہے، نکالنے کیا ضروری ہے، تو مجھے آپ کے اشکال پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ کیوں سیرت کو نہیں پڑھتے. آپ غور کریں. 99 قتل کرنے والے قاتل کو راہب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گے. جس نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کرنے والے کے بارے میں راہب نے کہا تھا جو اللہ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں اور مستقل عمل میں اور مجاہدے میں مشغول رہتا تھا. اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے، ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، تمہیں 99 قتل کیا، اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. اس قاتل نے، ظالم نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. جب 100 قتل پورے ہو گئے اور اس میں ندامت ہوئی اپنے فعل پر اور یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، ان سارے توبہ کی شرائط کے ساتھ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اس عالم نے کہا توبہ قبول ہو جائے گی مگر ایک شرط ہے. توبہ قبول ہو جائے گی آپ کی مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنی بستی چھوڑنی پڑے گی. تو کیا اس زمانے میں مسلمان فرائض سے غافل، معاملات میں خائن، معاشرے میں غیر و غیر میں رنگ پوری طرح رنگ چکا ہے. ایک مسلمان کو مسلمان پہچاننے کے لیے کوئی علامت باقی نہیں رہی. حالت یہ بنی ہوئی ہے. آپ کو اشکال ہے کہ نکالتے کیوں ہے؟ بتا دو جی. آپ کہتے ہیں دین سے سکھلانا ہے، آپ کہتے ہیں دین سے سکھلانا ہے، سکھلا دو دین. آپ کو نکلنے پر جو اشکال ہے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اس عالم نے قاتل سے کہا کہ اگر توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. کیا بولتے بھائی، اس میں ندامت ہے، استغفار ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے، تو آپ کہیے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. سوچیے آپ، کسی غفلت کی جگہ سے نکلنا اور دوسروں کو نکالنا یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. آپ توجہ دیں میری بات کی طرف. کسی غفلت کی جگہ سے خود نکلنا
اور نکالنا دوسروں کو، یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز سفر میں قضا ہوئی، آپ بھی سوتے رہ گئے، اور بلال جی نے سب کو جگانے کی ذمہ داری لی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے، اور سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا نماز اب فجر پڑھ لیں؟ فرمایا کہ نہیں، فجر یہاں نہیں پڑھیں گے، سوار ہو جاؤ سواری پر، آگے جا کے فجر پڑھیں گے، یہاں سے ہٹ کر پڑھیں گے فجر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر یہاں نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے اور یہاں سے ہٹنے کی وجہ یہ ہے فوراً، امام شافعی فرماتے ہیں علت یہ ہے کہ اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا۔ سوچیے آپ، ایک نماز فجر ادا کرنے کے لیے آپ نے سال کو یہاں سے ہٹایا کہ یہاں سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے، اس وادی میں شیاطین کا اثر۔ امام شافعی فرماتے ہیں روایت کے اندر اسی طرح ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ علت یہ ہے، یہاں سے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا اثر ہے۔ تو آپ سوچیے کہ جہاں مسلمان کے عبادات کا حال یہ ہو کہ اسے نماز کے اوقات کی بھی خبر نہیں ہے، جہاں مسلمان کی حالت یہ ہو کہ اسے کلمے کے الفاظ کی بھی خبر نہ ہو، جہاں مسلمان کا حال یہ ہے کہ اسے فرائض کے اوقات کی بھی خبر نہ ہو، جہاں مسلمان غیر و غیر میں اتنا رنگ چکا ہو کہ ایک آدمی کو سلام بھی کرنا چاہو تو نام پوچھ کر سلام کرو، بتائیے تو صحیح ایسے ماحول سے نکلنے کا کیا حکم ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے اس وادی سے، اس علاقے سے ہٹا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہاں شیاطین کا اثر ہے، آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مجھے تعجب ہے، مجھے پڑھے لکھے لوگوں پر تعجب ہے کہ ان کو اس راستے میں نکلنے پر اصرار، اس سے اشکال کیوں نہیں؟ پر مجھے، میں بیت علماء سے کہہ رہا ہوں، بے تکلف کہہ رہا ہوں، آپ کو اس پر کیوں انکار ہے؟ جبکہ اس قاتل سے علی میں کہہ رہے ہیں اپنا اگر توبہ چاہتے ہو بس چھوڑ، کیا بات ہے، کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر، جس طرح جلالہ مرغی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر اور گندگی کے کھانے کی جگہ سے ہٹا کر اس کو دردے کے اندر بند کیا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر بڑا جانور ہے تو 3 دن اس کو بند رکھو، اگر کوئی بڑا جانور گندگی کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو 3 دن تک بند رکھا جائے، اور اگر مرغی گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہے تو اس کو 24 گھنٹے دربے کے اندر بند کیا جائے تاکہ اس کے گوشت سے اور اس کے جسم سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے، تب آپ اس کو استعمال کریں۔ جب ایک جانور کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر کسی جگہ عمل کے ماحول میں اس کو قید کرنا کتنا ضروری ہوگا، آپ اسے اندازہ کر لیجیے اگر آپ کو خروج پر اشکال ہے سوچیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ سنت یہی ہے، اللہ کی قسم سنت یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سفر میں دعوت دی ہے، کوئی صحیح ثابت مجھے کہیں ملا نہیں کہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی رہو تم اپنی جگہ پر، یہ ہم نے دین بتا دیا ہے، یہاں رہو، دین پر چلو۔ فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے آؤ، ہمارے پاس مدینہ منورہ آؤ۔ آپ نے سفر میں ڈاکوں کو دعوت دی مدینہ آنے کے لیے، فرمایا آپ نے ایک گزرتے ہوئے مسافر کو دعوت دی، فرمایا کہ دعوت دے کر کہ مدینے آؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ ایک بنیادی کام تھا، چاہے کوئی آپ کے دوست ہو یا دشمن، کوئی آدمی آپ کے مقابلے پر آیا ہو یا کوئی آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہو، اصل اس بات پر اصرار ہوتا تھا کہ اس کو اپنے ماحول میں لے چلو۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ حکم بن کیسان
حکم بن کیسان یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور پوری قوم کو لے کر صحابہ کے مقابلے پر اور اساتذہ کے مقابلے پر میدان میں اترے. اللہ نے کیا کہ وہ انہیں قید کر لیا گیا، اور کیونکہ یہ پوری قوم کے سردار بھی تھے اور پوری قوم کو لائے تھے مقابلے پر، تو صحابہ نے طے کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقابلے پر آئے ہیں، اور یہ بات صاف ہے بالکل، ان قاتلوہم فاقتلوہم، کہ کافر کو قتل کرنے یا اس سے مقابلہ کرنے کی گنجائش اس مجبوری میں ہے کہ یہ مقابلے پر آ گئے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے، اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے. یہاں لوگ دوستوں کو دعوت نہیں دیتے. آپ سوچئے نا، آپ تو اپنے دوست سے بھی ڈرتے ہیں کہتے ہوئے کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ. آپ کہیں گے میرے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا آپس کی دوستی ایک الگ چیز ہے، باقی رہا نماز روزہ یہ بھائی یہ جانے اس کا اللہ جانے. دیا ہم ایک دوست کو دعوت دینے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہاں صحابہ اپنے مقاتل کو دعوت دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہے ہمارا مقاتل ہمارا مقابلے پر آیا ہے، مگر ہم اس کو دعوت دینی ہے. صحابہ حکم بن کیسان کو، بہت مزے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، حکم بن کیسان کو صحابہ نے قتل کرنا طے کیا. اسے قتل کر حضرت مقداد نے دیکھا کہ اسے قتل کر دیں گے، تو حضرت مقداد نے اس کو امان دے دی. مقداد نے اس کو امان دے. یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم دشمن کو امان دو، تم دشمن کو امان دو، دشمن کو امان دو تاکہ وہ تم سے مطمئن ہو کر تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا میں نے مکمل کیا ہے. کہ تم دشمن کو امان دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن لے. اگر قرآن اس نے سن لیا تو پھر اس کا قلب حق کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی عام سوچ تھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ. تو حضرت مقداد اس کو امان دے، حضرت مقداد نے امان دے دی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں ایسی اجتماعیت تھی. اس زمانے میں تو حال مسلمانوں کا یہ ہے، اچھے ماشاءاللہ دیندار پڑھے لکھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے. یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت کسی آدمی کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت مسلمانوں کی اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گی. میری بھائی آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. یہ آپس کا تعصب اور آپس کے اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ایک مسلمان کو معاف کر دے تو مسلمانوں کا دوسرا گروہ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا. سنیے میں کیا بول رہا ہوں. اور وہاں حالت یہ تھی اجتماعیت کی کہ اگر کوئی امیر نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں، اگر کوئی کمزور سے کمزور عام سے عام مسلمان کسی کافر کو معاف کر دے اور اس کو امان دے دے تو یہ کافر ایک کمزور مومن کے امان دینے سے سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جائے گا. حالانکہ صحابہ ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے، لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کسی کافر کو کہ آپ میرے ساتھ آئیے آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو سارے مسلمان اس کافر کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارے ایک کمزور سے مسلمان نے اس کو امان دے دیا. میں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خطبے کا ٹکڑا ہے یہ. لوگ صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ضعیف ترین مسلمان، ضعیف کا مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہ ہو، جس مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عام مسلمان ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی عہدیدار ہے، نہ کوئی بڑا ولی یا کوئی بزرگ ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان اگر کسی کافر قاتل سے یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو امان دے دی ہے تو یہ سارے مسلمان کے درمیان معمول ہو جائے گا. سنیے آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک مشرک تھا ہرمزان، مشرک تھا ہرمزان، سن رہے ایک مشرک تھا ہرمزان، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا. پھر وہ قید ہو گیا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے. کا قصہ ہے، حضرت نے طے کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے. سامنے لا کر پیش کیا گیا. جب وہ لایا جا رہا تھا تو وہ گھبرا رہا تھا بہت. ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا اس نے بڑا ظالم مشرک تھا اور بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا. آج وہ پکڑا گیا تو گھبرایا ہوا تھا بہت. حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا، بلا ارادہ نکل گیا. حضرت عمر نے اتنا کہہ دیا اس کافر قاتل سے اور رمضان سے کہ گھبراؤ نہ. حالانکہ عمر تلوار لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے گا اور مجھے اسے قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا گھبراؤ مت. بس سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، اب آپ اس کو کسی قیمت پر قتل نہیں کر سکتے. آپ کی زبان سے اتنا نکل گیا ہے اس کافر کے لیے کہ گھبراؤ مت. یہ گھبراؤ مت کہہ دینا آپ نے اس کو امان دے دی ہے. اب آپ کے پاس کوئی سبب، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سختی بہت تھی تاکہ کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے. حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں اس مشرک نے کیا رشوت دی ہے کہ تم اس کی جان بچانے کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، ہمیں کوئی رشوت نہیں دی، ہم کوئی رشوت نہیں لیتے. ہم تو جو بات حدیث کی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو امان دے چکے ہیں، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. سنو کتنے مزے کی بات. علماء کہ یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث ہے کہ گواہ لے کے آؤ حدیث کا. حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنے معتمد تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ جو آدمی حدیث بیان کرے سوچ سمجھ کے بیان کرے. تو میں گواہ لے کر آؤں. وہ فوراً گواہ لے کر آئے کہ جی ہاں، لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ حدیث ہے اور یہ مشہور روایت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر مومن کسی کافر کو امان دے دے تو یہ کافر ساری عمر کے درمیان محفوظ ہو جائے گا. حضرت نے بات مان لی. ادھر اس نے حضرت عمر نے اس کے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا تو اس نے کہا نہیں، میں قتل ہوں گا اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. اب اگر آپ مجھے قتل سے پہلے پانی پلا دیں. ہاں فرمایا کہ لاؤ بھائی لاؤ، اس کے لیے پانی لاؤ. ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا، اس کو دیا گیا. اس نے پانی ہاتھ میں لے کر حضرت عمر سے کہا کہ ابھی امید ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پانی پینے سے پہلے آپ مجھ پر تلوار چلا دیں. حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلا کہ جو پانی
تم ہاتھ میں پانی لیے بیٹھے ہوئے ہو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے، اس طرح آدمی ظاہر بات ہے کہ ہاتھ میں پانی، اس کے کٹورا پیالہ ہاتھ میں پانی کا، فرمایا جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اتنا پہلے پانی پینے کے لیے کہا اس سے، چلیے فرمایا کہ گھبراؤ مت، پانی پی لو، جب تک تم یہ پانی نہیں، بڑا ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے کہا مومنین مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ میں پانی پینے سے پہلے قتل کر دیا جاؤں، فرمایا کہ نہیں، جب تک تم یہ پانی پوری طرح پی نہیں لو گے اطمینان سے تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے اس پانی کو پھینک دیا زمین پر، پانی اب سمیٹ جا، اس پانی یہ پانی سمیٹا نہیں جا سکتا زمین سے پیالے میں، اس پانی کو پھینک دیا زمین پر، کچی زمین ہوگی تو خشک ہو گیا فوراً۔ حضرت نے فرمایا میں نے زندگی میں کسی دھوکہ نہیں کھایا سوائے اس شخص کے، کیونکہ میں نے کہہ دیا پانی نہیں پیو گے جب تک، اور وہ پانی اس نے پھینک دیا ہے، اس پانی کو کوئی طاقت جمع نہیں کر سکتی، لہذا اس آدمی کو پتہ نہیں کرتا۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ ایسی اجتماعیت تھی مسلمانوں میں کہ امیر سے لے کر کسی فقیر تک، اور قاضی سے لے کر کسی عام آدمی تک، کسی عالم سے لے کر کسی جاہل تک، اگر کوئی کسی مشرک کو امان دے دیتا تھا، ایسا مشرک جو مقابلے پر میدان میں آیا ہو، تو وہ مشرک سارے ماحول کے درمیان محفوظ ہو جایا کرتا تھا کہ ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، یہ مسلمان کی ضمانت پر ہے، لہذا کوئی مسلمان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر بن کیسان کو المقداد امان دے کر میدان قتال سے لے کر آپ کے پاس آئے کہ اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، صحابہ اسے قتل کر رہے تھے، میں نے اس کو امان دے دی، آپ اسے لے کر بیٹھے، کیونکہ تو ساری بات کر رہا تھا کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو، بے تکلم آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر قوم سے، ہر علاقے والوں سے کہتا ہوں کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالے بغیر نہ تعلیم ہوگی، نہ تربیت ہوگی، نہ عمل کی اصلاح پیدا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ کا خیال صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت کے، آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہوتا۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کو اگر نکلنے کے بعد، آپ کو اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ میں تو آپ سے بے تکلف بات ہوں، بے تکلف بات۔ میرا یہ سوال ساری دنیا سے ہے کہ اگر آپ کو نماز پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ نماز پڑھنے والا منکر سے بچ جائے گا، نماز منکرات سے روک لے گی، نماز پر اس کا وعدہ ہے، نماز پر برکتوں کا وعدہ ہے، اگر کسی شخص کو اپنی نماز سے یہ ساری چیزیں ہوتی نظر نہ آئیں تو کیا گنجائش تھی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ اگر آپ نے دعوت کو بذات مقصود نہیں بنایا اور خروج اللہ کے راستے کے نفر کو بذات مقصود نہیں بنایا اور اس کو اللہ کے امر کی بنیاد پر نہ کیا، تو جن لوگوں سے شیطان اس راستے کے فوائد کو چھپا لے گا، ایسے لوگ خروج سے انکار کر دیں گے۔ ہاں شاید میری بات آپ سے نہیں آ جائے۔ اگر امت مسلمہ نے دعوت اللہ اس کے لیے خروج کو بذات مقصود نہیں بنایا،
بالذات اس کو مقصود نہیں بنایا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیطان کو یہ عمل کا حاصل ہے کہ وہ دعوت اور عبادت کے اثرات کو اور اس کے فوائد کو اور اس کی حلاوت کو شیطان چھپا دیتا ہے۔ یہ شیطان کو اللہ نے اس کا ملکہ دیا۔ شیطان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نیک اعمال کی حلاوت کو چھپا لیتا ہے، اس کی مرارت کو کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور گناہوں کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہوں کی کڑواہٹ کو چھپائے رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دعوت کا، عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، حج کا، روزوں کا، عمروں کا، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں، ان سارے نیک اعمال کی کیفیات کو شیطان چھپا لیتا ہے، اور عمل کرنے والا کہتا ہے مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں۔ وہ مزے کے چکر میں اپنے عمل کو بدل دیتا ہے، یا مزے کے چکر میں عمل کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ کسی بھی حکم کے پورا کرنے کی اساس لذت کا محسوس ہونا نہیں ہے، اللہ کے امر کا پورا کرنا اصل ہے۔ اللہ کے امر کو پورا کرنا اصل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں مگر دل جمعی نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، دل جمعی نہیں ہوتی، لیکن وہ قرآن کی تلاوت چھوڑتا نہیں، پابندی سے کرتا ہوں مگر مزہ نہیں آتا، دل جمعی نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب میں فرمایا یہ تو تمہارے کمال ایمان کی علامت ہے۔ سوچیے یہ سوچ، صحابی کہہ رہے صحابی یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل جمعی نہیں ہوتا، فرمایا تمہارے کمال ایمان کی علامت ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے، کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے، اور نیک اعمال کی حلاوت کو چھپا لیتا ہے اور اس کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، تو مزے کو تو شیطان نے چھپا دیا ہے، تو آپ یہ کہہ کر کام چھوڑ دیں گے کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نکلنے سے، تو نہ ہو فائدہ، کیا بات ہے، نہ ہو فائدہ۔ ایک آدمی کو اگر نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو نہ ہوا کرے فائدہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ معافضہ کے بیان میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ٹکڑا کپڑے کا پہننے کو نہ دے، ایک ٹکڑا کھانے کو نہ دے، اور یہ اللہ کی بات کا ادا کر دے اور اللہ اس کو کچھ بھی نہ دے، اللہ کو اس کا بھی اختیار ہے کہ اللہ اس کو جنت بھی نہ دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے پر مجبور نہیں ہے، انہیں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا اختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ انبیاء کا اتنے اعلیٰ اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرنا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنت میں داخل کرنے پر اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یا چاہے عذاب دے چاہے جنت داخل کرے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو میں تو ساری بات اس پر عرض کر رہا ہوں، یہ خروج بذات مقصود، خروج بذات مقصود۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت گئی ایک علاقے میں اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، ان کو تیار کیا اور ان کی جماعت تشکیل کر کے 7 آدمیوں کی جماعت بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان سے آنے کا وعدہ نہیں کیا، ان سے کہا ہمارے ساتھ چلا۔ سنیے، آپ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں پڑا ہوا ہو اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نکالنا چاہیں، وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، تم چلو میں بھی آتا ہوں۔ آپ سوچیے کہ جو اب تک نہیں نکل سکا اس گڑھے سے، کیا یہ آئندہ نکل جائے گا؟ آپ سوچیے تو صحیح۔ مسلمان جن دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ نقد تشکیل نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے
صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لانا، یہ تمہارے خیر مت ہونے کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ انصاف کی تشکیل کی، وہاں دن کو لے کر چلے، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت گئی تھی علاقے میں، راستے میں ان نئے 7 آدمیوں کو اس طرح دین سکھلایا۔ اللہ اکبر! صحبت اتنا جلدی آدمی کا رنگ بدل دیتی ہے کہ سفر میں چلتے چلتے ان کو ایمان کی تعلیم دی گئی اور عملی دین ان کو سکھلایا گیا سفر میں، یعنی کہ چلیے مدینے چلیے، وہاں جا کر آپ دین سیکھیں گے۔ وہاں سے راستے میں ان پر ایسی محنت کی گئی، جب مدینہ منورہ پہنچے لمبا سفر کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے آنے والوں کے ایمان کو ان کے حلیے سے پہچان لیا۔ یا آج کل تو لوگ، مجھے میری بات سے آپ کو شکایت نہ ہو، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بزرگوں کی صحبت میں، تبلیغی مراکز میں لوگ بیچارے نا انگریزی لباس پہن کے آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جن سے پہلی مرتبہ آئے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے۔ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ اس لیے کہ بات واضح ہے بالکل کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے، پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے، اس کو شریعت اور احادیث کی روشنی میں اس کو لباس پہنا ہوا نہیں کہا جا رہا ہے۔ صاف بات ہے بالکل، کیونکہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ صاف الفاظ یہ ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں مگر یہ اصل میں ننگے ہیں، یہ اصل میں ننگے ہیں، کیونکہ چست لباس تنگ لباس یہ ننگے کے حکم میں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں چست لباس کی چھوڑیے آپ، اگر آپ کا لباس کسی غیر مسلم کے لباس کے مشابہ ہے تو آپ غیر مسلموں کے عملی دین کے داعی بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اس لیے کہ ایک پولیس والا اپنے لباس سے بتاتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، ایک مسلمان اپنے لباس سے بتاتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں۔ صاف صاف بات ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویل کر کے، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں ہے، تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے۔ تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دور صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچ جائے گا، حالانکہ تعویل کرنے کی وجہ سے دین کی حقیقت ختم ہو جائے گی، دین مٹ جائے گا تعویلات سے۔ تعویلات دین کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں، تعویلات دین کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ تعویلات کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ تعویل کرنے سے گناہ نہیں رہے گا، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان کے اندر سے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں بے تکلف ہے، جو چیزیں پھر حرام تھیں آج وہ حلال کی جا رہی ہیں تعویل کر کے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ادب نہیں ہے، آپ کے سامنے ضرورت ہے، آپ کے سامنے اب ادب نہیں، ادب تو ختم ہو چکا، ادب تو بہت دن پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ بے ادبی نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے، ادب تو بہت پہلے ختم ہو چکا، اب تو بے حیا بنا دیا گیا ہے، اور سارے جواز کی شکلیں یہ میں کہتا ہوں بے ادب بنانے اور بے حیا بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے
کہ آپ کتنے حیا والے ہیں. روایت کے الفاظ ہے مارا تمین والا رامنی کہ اتنے حیا آپ کے اندر تھی. آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو یا آپ کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، اتنی حیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری لڑکی کے اندر جتنی حیا ہونی چاہیے، اس سے زیادہ حیا آپ کے اندر ان مردوں سے تھی، ان مردوں سے حیا تھی. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. مسلمان اپنے حلیے سے پہچانا. ان کی جماعت جب پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے فرمایا سمجھ گیا کہ ایمان والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایمان کو ہمارے حلیے سے پہچانا ہے. ہمارے ایمان کو ہمارے حلیے سے پہچانا. آپ میں ماں تم کیا ہو؟ ان سب نے کہا کہ افلا ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. فرمایا ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے آمنا کہنے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی جماعت ہمارے پاس آئی، ہمیں آپ کی جماعت نے ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ 5 باتیں یقین میں، 5 چیزیں عمل میں. یہ ہمیں 10 باتیں آپ کی جماعت نے سکھلائی ہیں. آپ کی جماعت نے ہمیں 5 باتیں یقین کرنے کے لیے سکھلائی ہیں اور 5 عمل کے لیے سکھلائی ہیں. فرمایا کیا ہے وہ جو ہماری جماعت نے سکھلایا؟ جماعت موجود تھی، سکھلانے والے بھی تھے، سیکھنے والے بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت آئی، اس نے ہمیں بتلایا. انہوں نے کہا جی ایمان لاؤ اللہ پر. تو ہم اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اطاعت میں اپنا رب بنایا ہے. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رب بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مومن اس بات کا تصور کر لے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اس تصور کو رب ماننا نہیں کہتے. آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ آپ کا رب کون ہے، وہ کہتے میرا رب اللہ ہے. میں کہتا ہوں ربوبیت ایمان اللہ پر، اللہ کا رب ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. میں آپ سے بے تکلف بات کروں، آپ یہ توجہ دیں. آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ آپ کا رب کون ہے، وہ یہ کہتے میرا رب اللہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس سوال کا مطلب بھی یہ نہیں تھا اور جواب کا مطلب بھی یہ نہیں. میری بات پر آپ توجہ دیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ بات بہت نازک ہے، اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے. آپ پکڑیں کسی مسلمان پوچھ یار آپ کا رب کون ہے، وہ زبان سے فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے. حالانکہ نہ یہ سوال سمجھا ہے نہ یہ جواب صحیح ہے. آپ سوال کریں گے آپ کا رب کون ہے. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس کی مان کر چلتے ہیں. میری بات آپ نے من ربو کا. مسلمان سے پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے اور وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس سوال کا مطلب بھی یہ نہیں ہے اور جواب میں آپ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، یہ جواب بھی سوال کے مطابق نہیں. یہ دونوں باتیں بہت آسان ہیں کہ سائل کہے آپ کا رب کون ہے اور مسلمان کہے میرا رب اللہ ہے. اس کو رب نہیں کہتے، رب کسے کہتے ہیں. سوال آپ کا رب کون ہے، اس سوال کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں کس کی بات مان کر چلتے ہیں.
وہ جواب میں یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، عبادت نہیں کہہ رہا میں عبادت نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب میں یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا مفہوم بھی یہی ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ من رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ اس لیے کہ رب اسے کہتے ہیں جس کے معصوہ کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو رب کہتے ہیں۔ جس کی بات مان کر چلا جائے اس کو رب کہتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن غلام کا آقا جو ہوتا ہے وہ رب کہلاتا ہے کہ غلام اس کی بات مان کر چلے گا۔ اگر مخلوق میں کوئی اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیتا ہے یا کوئی کسی کو غلام بنا کے خرید لیتا ہے، تو یہاں مخلوق کی بات مان کر چلنے والے کو، جو مخلوق کی بات مان کر چل رہا ہے وہ اس کا رب ہے، تو پھر حقیقی رب بغیر اطاعت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، جب مجازی رب بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتا تو حقیقی رب والی صاحب بغیر اطاعت کا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اللہ پر مانتے ہیں اور بات کسی اور کی سنتے ہیں اس کے مقابلے میں، تو پھر تو نہیں کہا جا سکتا کہ غلام کسی کا ہو بات کسی اور کی مانتا ہو، تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلا جواب دیا جی ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانا کیا؟ کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ صاف روایت ہے، ایک آدمی سے غیبت ہو گئی، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ یہ عجیب واقعہ ہے پورا، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس روایت پر غور کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایمان کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر۔ قرآن ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور ایمان لائے ہیں اللہ کے رسولوں پر، اور ایمان لائے ہیں آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان، میں کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر لفظ کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ میں بہت ضروری بات کرتا ہوں، ان میں سے ہر لفظ کا ایک تصور، ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس لیے لوگ اپنے ایمان کی طرف سے بالکل مطمئن اور غافل ہیں۔ آپ اور کہہ روایت پر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ کیا مطلب تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان اس زمانے میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز پیش آ جائے تو مسلمان یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ میاں مقدر میں ایسا ہی ہونا لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہو گیا۔ ہاں، حالانکہ تقدیر پر ایمان سے نہیں کہتے۔ میری بات پر توجہ دیں گے آپ، تقدیر پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیں کہ جی باپ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، مقدر میں اسی طرح تھا، بیوی کینسر میں مر گئی، مقدر میں اسی طرح تھا، جی ہاں، بچہ 2 سال کا انتقال کر گیا، مقدر میں ایسے ہی تھا، جی ہاں، عورت کا حمل ساقط ہو گیا، مقدر میں ایسے ہی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ تقدیر کے سامنے مجبور ہو جائیں۔ میری بات توجہ چاہیے، تقدیر پر ایمان یہ نہیں کہ آپ تقدیر کے سامنے مجبور ہو جائیں، تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر رضا ظاہر کریں۔ اللہ کے فیصلے پر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کر لے مسلمان، اگر مسلمان ایسا کر لے کہ وہ تقدیر پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے لی ہوئی چیز کے بدلے میں اس کو وہ چیز دیں گے
کہ جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ورنہ صاحب بات یہ ہے کسی بھی اتنا کہہ دینا کہ ہاں میاں ایسا ہی ہونا تھا ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ تقدیر ہر انسان کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی نقصان، کوئی ہلاکت، یا انسان کی پلاننگ اس کی سوچ کے خلاف کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو ایک کافر اور ایک مشرک اس کا بھی ہاتھ اپنی پیشانی کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وزیر اعظم کو آپ دیکھیں گے وہ ابھی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ وہ پیشانی پر جو ہاتھ رکھے ہوئے ہے وہ پریشانی کے لیے نہیں ہے، وہ اس تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہر کافر اور مومن کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. تقدیر اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے ساری چیزیں اپنے رشتے میں نقل کرتا ہے اور ہر ماں کے رحم میں آ کر بچے کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ اس کو پوری زندگی میں کیا کیا پیشانا ہے، اس کی موت، اس کی حیات، اس کی عمر، اس کا شقی سعید بدبخت نیک بخت ہونا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کی پیشانی پر. جو بات انسان کو پیش آتی ہے دنیا میں وہ اس پر پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے. یہ تقدیر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ ہوگا. اتنی آسان بات. تقدیر تقدیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. دعا اور تقدیر، دعا اور تقدیر کا فضا میں مقابلہ ہوتا ہے. آسمان زمین کے درمیان دعا اور تقدیر کا ایسا مقابلہ ہوتا ہے جس طرح دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. گھنٹوں ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے دو سانڈ جب آپس کا مقابلہ کرتے ہیں تو نہیں بچھڑتا ہے، نہیں بچھڑتا ہے. دونوں کی طاقت اتنی برابر ہوتی ہے کہ دونوں گھنٹوں مقابلہ کرتے ہیں لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. تو میں کہ تقدیر پر دعا کا ایسا مقابلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ تقدیر ہار جاتی ہے اور دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے. دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے. دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بندہ دعا پر اتنا جمتا ہی نہیں ہے جتنا ایک سانڈ کے مقابلے میں طاقت لگاتا ہے، جمتا ہے. مسلمان دعا مانگنے میں حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کرتا ہے. بس میں کہتا ہوں کہ یہ انتظار کیا بلکہ جلدی کرتا ہے. انتظار نہیں ہے، استعجال ہے، جلدی کرتا ہے. یہ جلدی اس کو دعا سے غافل کر دیتی ہے بلکہ دعا سے مایوس کر دیتی ہے کہ بھئی اب تک تو دعا کا اثر ظاہر ہوا نہیں، اب تک دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا. یہ سوچ کر آدمی دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ دعا پر جمنا ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے حدیث سے کہ دو سانڈ آپس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ مقابلہ لمبا چلتا ہے. ایسے ہی تقدیر سے مقابلہ ہوتا ہے دعا کا، یہاں تک کہ دعا مانگنے والا تقدیر کو واپس کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے اس دعا کے ذریعے. ایک صحابی تھے ابان بن عثمان. ایک صحابی تھے ابان بن عثمان. وہ ایک حدیث نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، اس پر صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ دعا پڑھا بھی کرتے تھے اور حدیث کو بیان بھی کرتے تھے. چنانچہ
ابان بن عثمان کو فالج کا حملہ ہوا، ان پر فالج کا حملہ ہوا، ایسا حملہ ہوا کہ پورا بدن ان کا بیکار ہو گیا، ایسا فالج۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے حدیث بیان کی، حدیث بیان کی اور یہ فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ لے صبح یا شام تو اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، جو عیادت کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس ایک دو اشارے کرنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، اپنا تو حال یہ ہو رہا ہے کہ فالج میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے یوں ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے پابندی سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دعا کی پابندی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو اشارہ کیا کہ اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو ان پر یہ مصیبت کیوں آتی ہے، فالج کاٹے کیوں آئی؟ سمجھ گئے لوگوں کے اشاروں سے، کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں پڑھنے کا، پھر بھی میرے اوپر یہ فالج کا اٹیک ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ میں تمہیں سناتا ہوں قصہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں میں یہ دعا روزانہ پابندی سے پڑھتا تھا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پیش آئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہونا ہی ہونا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ مسلمان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بیماریوں کے ذریعے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جہنم کے عذاب کا مقابلہ دنیا کی کسی بیماری سے کر لے، دنیا کی کسی بیماری سے جہنم کے عذاب کا مقابلہ کر لے، تو میں کہتا ہوں اس کو دنیا میں بیماریاں صحت معلوم ہوں گی اور اس کو دنیا کی بیماریاں نعمت معلوم ہوں گی۔ سوچیے آپ، کسی آدمی کے قتل کا فیصلہ کرتے حکومت، سنیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی آدمی کے قتل کا حکومت فیصلہ کر دے کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے، اس کا قصاص ہونا ہے اور اس کو سولی پہ چڑھانا ہے، اس کی سزا ہے، تب اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اختیار ہے، میں بہت آسان مثال آپ کو دے رہا ہوں، اسے کہا جائے آپ کو اختیار ہے یا تو آپ قتل ہو جائیں یا ہم آپ کو 5 کوڑے مار کر آپ کو ہم چھٹی دے دیں، تو بتائیے کہ وہ قتل پر راضی ہوگا یا 5 کوڑے مروا کر چھٹی ہو جائے گی اس کی؟ وہ کس چیز کو پسند کرے گا؟ سوچ کے وہ کہے گا جی آپ کا احسان ہوگا مجھ پر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کون دیکھے گا، کون پالے گا میرے بعد، آپ کا بڑا احسان، آپ 5 کوڑے میرے مارنے آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ اس کو نعمت سمجھ کر اس کا تقاضا کرے گا کہ ہاں آپ مجھے 5 کوڑے مار لیجئے تاکہ میں قتل ہونے سے بچ جاؤں۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو آخرت کے عذاب کا تصور ہو جائے تو وہ دنیا میں بیماری کو ایسی نعمت سمجھے گا